زندگی گزارنے کے لیے حلال راستے کی رہنمائی بھی کی ہے کہ آدمی حلال راستے کو اختیار کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس راہ پر چلے اور اسے حاصل کر کے پھر اپنی پیدائش کا مقصد نہ بھولے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے جائیں گے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط ترین فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار کو تنبیہ کی ہے اور اپنی ذمہ داری کو یاد دلایا کہ اگر کوئی شخص اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کیا تو پھر اس کا ٹھکانہ وہی آگ ہے یعنی جہنم۔ کہا گیا جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنائے جائیں گے، آگ بھڑک رہی ہے لیکن جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ مزید بھڑک اٹھے گی، پتھر اس کے اندر ڈالے جائیں گے آگ مزید بھڑک اٹھے گی، گویا کہ اس کے شعلے اور بلند ہو جائیں گے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، مگر انسانوں کو ڈالنے کے بعد اور اس میں مزید پتھر ڈالنے کے بعد اس کی آگ اور بھڑک جائے گی۔ اس زمانے کو آپ یاد کریں کہ جب آج کے حساب سے آگ جلانے کے واسطے یا آگ حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں نہیں تھی تو ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر لڑایا جاتا تھا، لوگ لڑا کر کے آگ نکالتے تھے، ایک پتھر دوسرے پتھر کو کیش کرتے آگ پیدا ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا آگ کے اندر اگر پتھر ڈالے جائیں تو آگ مزید بھڑک اٹھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے کے واسطے یہ بتایا کہ دیکھو جہنم کی آگ کو معمولی نہ سمجھنا، یہ آگ کتنی خطرناک ہے اور اس کو آگے کیسے اور بڑھایا جائے گا، اس کے شعلے اور کیسے بلند ہوں گے، لہذا اس کام کو معمولی نہ سمجھو، اس کام کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ورنہ پھر ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، حاکم وقت ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک کیا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور اسی طریقے سے عورت بھی اپنے اہل خانہ کی ذمہ دار ہے، لہذا اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل خانہ یعنی گھر کی ذمہ داری سب سے زیادہ بال بچوں کی دیکھ بھال کون کرتی، بچے کس کے حوالے ہوتے، ماں کے حوالے ہوتے، لہذا ماں کو چاہیے کہ دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام بچے کے ساتھ کرے، اور آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر نگراں کس طرح سے مقرر کیا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
مرد عورتوں پر نگہبان ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے اور گھر کے اندر تمام سامان کو، جو ضروریات کے سامان ہے، اسے پورا کرے. اور پھر آدمی گھر سے باہر جاتا ہے کمانے کے واسطے. خواتین، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ دینی اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہو کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف مائل خود ہو کر اولاد کو بگاڑ دیتی ہیں. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لہذا مرد ہوں یا عورت ہوں، دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ناحیے سے ہے اور دونوں کو اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال پوچھے جانے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں، عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب کچھ کر نہیں پاتا. لیکن آدمی کی یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے سکون حاصل ہو، میرے مر جانے کے بعد مجھے قبر میں سکون اور چین نصیب ہو، سوائے اس کے کہ آدمی دنیا میں بہت سارا نیکی کا کام نہیں کر سکا. اس نے